سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین یا ایہا اے وہ جو الذین وہ جو آمنو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو تم نہ بناؤ لا نہیں کے لیے آیا نہیں کے لیے ممانت کے لیے بعض اوقات ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ بعض اوقات لا نفی کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات لا نہیں کے لیے آتا ہے منع کرنے کے لیے، تو یہاں بھی نہیں کے لیے منع کرنے کے لیے فرمایا تم مت بناؤ تم نہ بناؤ بطانتم رازدار تم رازدار کسی کو بھی رازدار نہ بناؤ من دونکم من سے دونکم علاوہ اپنے تم اپنے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدار مت بناؤ لا یعلونکم لا یعلونا اب یہاں لا آیا نفی کے معنی میں لا یعلونکم وہ کمی نہیں کریں گے لا یعلونا وہ کمی نہیں کریں گے کم تمہاری نسبت وہ تمہاری نسبت کمی نہیں کریں گے حبالن فتنہ انگیزی کی حبالن فتنہ انگیزی کی بربادی کی یہ سارے اس کے معنی ہیں فرمایا وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی کی کسی بھی لحاظ سے کمی نہیں کریں گے ودو وہ چاہتے ہیں ما اس چیز کو انتم جس سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ اسی کی خواہش رکھتے ہیں قد بدت البغضاء قد بے شک تحقیق بدت ظاہر ہو چکا ہے البغضاء بغض من افواہہم ان کے منہوں سے افواہ یہ فا کی جمع ہے فا زبر الف فا ہا ساتھ فا منہ کو بولتے ہیں فا اور افواہ اس کی جمع ہے فرمایا من افواہم ان کے منہوں سے یعنی ان کی باتوں سے ان کی زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے وما اور جو کچھ تخفی وہ چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اکبر وہ اس سے بڑھ کر ہے جو زبانوں سے بول رہے ہیں بغض جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بغض اس سے بڑھ کر ہے قد بینا قد بے شک بینا ہم نے واضح کر دی ہیں لکم تمہارے لیے الآیاتی نشانیاں بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں ان اگر تم ہو تاکلون اگر عقل رکھتے اگر تم عقل رکھتے ہو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پیچھے بھی مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے کافروں کے مختلف فتنے ان کی شر انگیزیاں اہل کتاب کی شر انگیزیاں اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی اور تلقین کر رہا ہے اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے فتنوں سے بچنے کی ایک اور طرح سے رہنمائی کی کہ فرمایا تم اپنے علاوہ کسی کو رازدار مت بناؤ اپنے مالیات کا اپنے عسکری لحاظ سے اپنے سیاسی لحاظ سے معاشی لحاظ سے اکانومیکل پولیٹیکل سوشل ریلیجیس ایتھیکل کسی بھی لحاظ سے فرمایا ان کو اپنا مذہبی اور دنیاوی طور پر کسی بھی لحاظ سے رازدار مت بناؤ جو تمہارے علاوہ ہے. کیا ہوگا؟ بطانتن بولتے ہیں جو چیز انسان کے جسم سے مس کر رہی ہو جو اوپر والا لباس ہوتا ہے اس کے اندر جو لباس ہوتا ہے جو انسان کے جسم سے مس کر رہا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں بتانا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتانا بتایا کہ اپنی اندر کی جو گہری باتیں ہیں وہ تم بتانے کے لیے کسی کو بھی غیر مسلموں سے میں کسی کو بھی ایسا گہرا دوست نہ بناؤ، کوئی ایسا
اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو کہ اپنے تم معاملات ان کے ساتھ شیئر کرو. کیا ہوگا؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری فتنہ انگیزی کی نسبت، تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کمی نہیں کریں گے. وہ تمہیں ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تمہیں ہر طرح کے برباد کرنے کی کوشش کریں گے. جس لحاظ سے بھی اگر تم آگے جا رہے ہو وہ تمہارے روڑے اٹکائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تم انہیں اپنا رازدار مت بناؤ. اس سے مراد یہودی بھی ہیں، کیونکہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ قرابت داری بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ لین دین بھی ہوتا تھا. تو اس سے مراد یہودی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور عام غیر مسلم بھی ہیں، ہر طرح کے. اور پھر آگے فرمایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم ان کو رازدار نہ بناؤ. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو. وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں. دینی لحاظ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، اخلاقی لحاظ سے تمہیں تکلیف ہو، معاشی لحاظ سے تکلیف ہو، قومی لحاظ سے تکلیف ہو، تمہارے معاملات خراب ہو، بس وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ان کے باتوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے. یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا بغض، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا بغض، فرمایا یہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیے آج بھی ہمارے ساتھ جو انڈیا ہے، بھارت ہندو، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف بانگے دوہل وہ بیانات دیتے ہیں. اس طرح جو طاغوتی طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں، وہ بھی اسی طرح کر رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مسلمانوں کو ہمیں بتایا ہے. اب جو ان طاغوتی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے بیانات، ان مسلمان حکمرانوں کے بیانات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے منہوں سے بھی کہ وہ بھی ان غیر مسلم اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور انہی کا ساتھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، باتوں سے ظاہر ہو چکا ہے. اور یہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ بڑا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی لحاظ سے ترقی نہ کرے، کسی بھی لحاظ سے مسلمان آگے نہ بڑھے. فرمایا اللہ تعالی ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل کرو. اگر تمہیں عقل ہو، یعنی اگر تم عقل و شعور سے کام لو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 119، سورہ ال عمران آیت نمبر 119. فرمایا ہاں انتم، ہاں یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے. ہاں خبردار ہو جاؤ، انتم تم ہو، اولائی وہی، خبردار ہو جو تم وہی ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، تم انہیں پسند کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتابی کتاب پر، کلی ساری، اور تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو. وَإِذَا اور جب لقوکم لقو وہ ملتے ہیں تم سے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، ادو چباتے ہیں، ادو چباتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے. جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. قل فرما دیں، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، اپنی گھٹن میں. اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم اپنی گھٹن میں مر جاؤ. ان اللہ ان بے شک اللہ، اللہ علیم خوب جاننے والا ہے،
बिजाती सुदूर, दिलों की बातों को, दिलों के अंदर जो कुछ है बेशक अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। अभी इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को झंझोड़ा है, मुसलमानों को तनबीह किया, खबरदार किया है। फरमाया तुम वो लोग हो कि तुम इन्हें पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करते। अब मुसलमान कैसे उन्हें पसंद करते हैं? मुसलमान चाहते हैं, पसंद करते हैं कि वो मुसलमान हो जाए, वो अपना जो गैर इस्लाम और गैर मुस्लिम है, काफिर, कुफर छोड़कर मुसलमान हो जाए। मुसलमान इस लिहाज से चाहते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि मुसलमान काफिर हो जाए, मुसलमान हमारे साथ मिल जाए। फिर मुसलमान उन्हें हर तरह का नफा देते हैं, उनकी सोशली मदद करते हैं, उनकी इकोनॉमिकली मदद करते हैं, एथिकली अखलाकी तौर पर मदद करते हैं, सियासी तौर पर मदद करते हैं। और जबकि वो मुसलमानों की इस लिहाज से किसी तरह भी मदद नहीं करते, और जब भी करेंगे उनके मफादात होते हैं, मजमूम मकासिद होते हैं। इस लिहाज से तो फरमाया कि तुम उन्हें चाहते हो, वो तुम्हें नहीं चाहते। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाद मुसलमानों के यहूदियों के साथ कराबतदारी भी थी, कराबतदारी भी थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम उनसे कराबतदारी भी करते हो जबकि वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने फिर आगे मजीद फरमाया, आगे फरमाया मजीद देखो कि तुम सारी किताबों पर ईमान लाते हो। तुम कहते हो हम तौरात पर भी ईमान लाए, ज़बूर पर भी ईमान लाए, इंजील पर भी ईमान लाए, जो ईसाइयों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, जिसको क्रिश्चियन मानते हैं, जिसको ज्यू यहूदी मानते हैं। तुम कहते हैं हम ईमान लाए, हमारे इस पर ईमान है, जबकि वो ऐसा नहीं करते। वो कुरान पर ईमान नहीं लाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, आखिरी दीन को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते। फिर आगे फरमाया उनकी मुनाफिकाना रविश अल्लाह ताला ने बयान की, मुनाफिकाना रविश। फरमाया जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे, हम ईमान ले आए। लेकिन फरमाया जब वो तन्हा होते हैं तो गुस्से से अपनी उंगलियां चबाते हैं। जिस तरह होता नहीं कि इंसान शदीद गुस्से में उसे कचीचियां चढ़ती हैं, तो इसी तरह फरमाया वो इंसान अपनी उंगलियां मुंह में दबाता है। तो ये अल्लाह ताला ने उनके गैज़ो गजब की शिद्दत को बयान किया है कि वो तुम्हारे खिलाफ इतने शदीद हैं, गैज़ो गजब भी इतने शदीद हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं इतने, वो अपनी उंगलियां चबाते हैं गैज़ से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुंह तो बिगैज़िकुम, ऐ हबीब आप फरमा दें कि तुम अपने गैज़ में मर जाओ, तुम अपने गुस्से में मर जाओ, तुम अपनी घुटन में मर जाओ। अब बाज लोग इस आयत मुबारका को पढ़ के बाज लोग इतराज कर देते हैं कि देखे जी अल्लाह ताला उन्हें कुफर से निकालना ही नहीं चाहता, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये अपनी घुटन में कुफर में इसी तरह मर जाए। तो ये बात नहीं है, ये दरअसल अल्लाह ताला ने इशारे कनाई में इस्लाम की तरक्की और उरूज की तरफ इशारा किया है, क्योंकि उन्हें इस्लाम की तरक्की, इस्लाम का उरूज, इस्लाम की बहाली और इस्लाम का पनपना ये उन्हें दुखता है, और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मुसलमान अपने पांव पर खड़े हो जाए। तो ये जुमला इरशाद फरमा के कि तुम अपने गैज़ो गजब में मर जाओ, दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की तरक्की और उरूज की तरफ इशारा किया है कि जैसे जैसे मुसलमान तरक्की करते जाएंगे, इस्लाम फैलता चले जाएगा, दीन फैलता चले जाएगा, मुसलमानों को उरूज मिलता चला जाएगा, गलबा मिलता जाएगा, तो ये वैसे ही गैज़ो गजब में आते चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है, तुम चाहे जैसे भी रहो मुसलमानों को उरूज मिलना है, और यह गलबा दीन हक का गलबा होकर रहना है। फिर आगे फरमाया बेशक अल्लाह ताला दिलों की बात को खूब जानने वाला है कि जो कुछ तुम जुबानों से जाहिर करते हो दिलों में छुपाते हो, अल्लाह ताला उसे जानता है। तुम्हारी नीयतों में क्या है, तुम्हारे दिलों में क्या फतूर है, और तुम बज़ाहिर
مسلمانوں کو اپنا بنا رہی ہو، ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہو، انہیں وہ کیا کہتے ہیں لالی پاپ دے رہی ہو، جبکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ پھر آگے فرمائے آیت نمبر 120 سورہ آل عمران آیت نمبر 120 فرمائے ان اگر تمسس کم تمہیں پہنچے، تمسس پہنچے کم تمہیں، اگر تمہیں پہنچے حسنۃ کوئی بلائی، تسوکم تسوہم تسو بری لگتی ہے ہم انہیں، فرمایا اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے، وَإِنْ اور اگر تصبکم تمہیں پہنچے، تصب پہنچے کم تمہیں سیئۃ رنج تکلیف، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے کوئی تکلیف پہنچے، یفرح بہا یفرح وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پر، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو، لا یضرکم لا نہیں یضرکم یضر وہ نقصان پہنچائے گا تمہیں، کیدہم مکر ان کا، کیدی مکر ہم ان کا، شیئن کچھ بھی، فرمایا اگر تم تقوی صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا انا بے شک اللہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ یعملون وہ کر رہے ہیں، محیط احاطہ فرمائے ہوئے ہیں، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت مسلمانوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، اور آج کے دنیا کے حالات میں ہمارے سامنے یہ حقیقت، فرمایا اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو سی پیک پاکستان میں بن رہا ہے، جس کا نالجہ کیا آپ کو پتا نہیں کہ کون کون ملک اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ انڈیا ہماری کتنی مخالفت کر رہا ہے، پھر پاکستان نے جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی اور پاکستان جیتا تو وہ کن کن لوگوں کو برا لگا، اور جب پاکستانی شہید ہو رہے تھے، مسلمان شہید ہو رہے تھے تو کون بگلے بجا رہا تھا اور پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو یہی بات کو آپ دیکھیے 1400 سال پہلے قرآن نے حقیقت کو بیان کر دیا ہے، اب مسلمان نہ سمجھے تو یہ مسلمانوں کا خود قصور ہے، قرآن پڑھنے والوں کا قصور ہے، جو ان کے ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، انہیں مالی مفادات پہنچائیں، وہ مالی مفادات لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو آشکار کیا مسلمانوں کے سامنے، فرمایا اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی تکلیف رنج پہنچتا ہے تو وہ انہیں اچھا لگتا ہے، وہ ان کے دل کو باتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان پستے رہے، مسلمان پستے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا، اب یہ بڑی اہم بات، بڑی اہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے، فرمایا ان کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے تمہیں مصیبت پہنچائی جاتی رہے گی، تکلیف پہنچائی جاتی رہے گی، تمہارے خلاف رہیں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے صبر اور تقوی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہے، ان کی تکلیفوں پر، ان کے دکھوں پر، ان کے ہتھ کنڈوں پر، ان کی فتنہ انگیزیوں پر تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ایک فرمایا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور دوسرا فرمایا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو جب تک یہ تم دو چیزیں تھامے رہو گے، صبر اور تقوی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان دشمنوں کا مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، پھر ان دشمنوں کا مکر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر تم نے صبر اور تقوی کا دامن چھوڑ دیا تو پھر ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی فتنہ انگیزی وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ اور آگے فرمایا بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے علم میں ہیں، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اب یہاں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ پرامن تعلق قائم کر سکتے ہیں، غیر مسلم اقوام کے ساتھ پرامن تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے مفادات بھی شیئر کر سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرتے ہوں، جو غیر مسلح ہو، مسلمانوں کے خلاف فتنے نہ پھیلاتے ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو پرامن ہو، جو سلامتی چاہتے ہوں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ذکر دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیا ہے، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں ان کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ احسان اور عدل کرنے سے نہیں روکتا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان اور عدل کرنے سے نہیں روکتا، جنہوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہارے ساتھ دین میں جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، فرمایا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے سے تمہیں نہیں روکتا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم۔ فرمایا ہاں اللہ تمہیں ان لوگوں سے، ان کافروں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے، جنہوں نے تمہارے خلاف اسرہ نکالا ہے، تمہارے خلاف سازشیں کی ہے، فتنہ انگیزی کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں مدد کی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو فرمایا ان ظالموں کو جو بھی دوست بنائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ جو پرامن کافر ہو ان کے ساتھ نیکی بلائی کرنے سے ممانعت نہیں، دوستی تعلق بڑھانے میں ممانعت نہیں، جس طرح پاکستان کے چائنا کے ساتھ ہے تعلقات، چائنا کے ساتھ ہیں، اس طرح اور بھی غیر مسلم ممالک ہے، پرامن ممالک ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، تو ان کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو فتنہ انگیزی میں مبتلا ہوں، مسلمانوں میں فتنے پھیلا رہے ہوں، جنگ کی سازشیں کر رہے ہوں، ان سے ممانعت ہے، ان سے دوستی کرنا، پینگے بڑھانا یہ حرام ہے، منع ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے لکھنے پڑھنے کے دفتری کاموں میں، جو دفتری کام تھے وہ رومیوں کے سپرد کیے ہوئے تھے، رومیوں کے سپرد کیے ہوئے تھے جو غیر مسلم تھے، اور بعد کے خلفاء حضرت عثمان غنی اور مولانا المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر بنو امیہ کے حکمران آئے، بنو عباس کے حکمران آئے، وہ بھی اسی طرح کرتے رہے کہ وہ بھی غیر مسلموں کو اسی طرح وہ عمال اور بعض اہم عہدوں پر جو ملکی قومی لحاظ سے بشرطے کو فتنہ انگیزی میں مبتلا نہ ہو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو وہ عمال مقرر کرتے رہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا، اسپین،
تو وہاں یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. اس طرح مصر میں قبطیوں نے رومیوں کے خلاف مدد کی تھی. تو اس طرح پتا چلا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں صفوان بن امیہ مشرک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی عسکری اور جنگی لحاظ سے مدد لی تھی. تو اس طرح جو پرامن ہو ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ڈیکی کی جا سکتی ہے اور ان کے ساتھ بلائی کی جا سکتی ہے. لیکن جو مسلح ہو، جو غیر مسلح ان کے ساتھ، لیکن جو مسلح ہو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، انہیں کسی صورت میں بھی اپنا رازدار نہیں بنائیں گے. ان کے ساتھ دوستی محبت کا تعلق قائم نہیں رکھیں گے کہ اس سے مسلمانوں کا ہی نقصان پہنچے گا. پھر اس کے بعد اب یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، اگر تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب یہ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بھی دی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 121. سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں ذکر آ رہا ہے. 121 سے فرمایا وَإِذْ، اور جب، اور وہ وقت یاد کیجئے جب، غدوتا، آپ صبح سویرے نکلے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلکا، اپنے در دولت سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، تو بوّئو، آپ ٹھہرا رہے تھے، تو بوّئو ٹھہرا رہے تھے، برقرار کر رہے تھے، مقرر کر رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، مورچوں پر، مقاعدہ، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، مقاعد یعنی مورچے، بیٹھنے کی جگہ، للقتال، جنگ کے لیے. فرمایا اور جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے نکلے تو آپ مومنوں کو، مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے. واللہ، اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. آگے آیت نمبر 122، اس کو بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اذ، جب، ہمت، ارادہ کیا، طائفتانی، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان، یہ کہ تفشلا، وہ بزدلی کر جائے. فرمایا جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی کرنے کا ارادہ کیا، واللہ، اور اللہ، ولیہما، ولی تھا ان کا، اور اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، اور اللہ پر، فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے، کسی نے لکھا کہ جنگ بدر مراد ہے، غزوہ بدر، کسی نے کوئی اور جنگ کا لکھا، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان دو آیتوں میں غزوہ احد کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے. اب میں اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں. غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا تھا. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. اس کے برپا ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب کافروں کو بری طرح شکست ہوئی، مشرکین مکہ کو 2 ہجری میں، تو انہوں نے پورا سال مسلمانوں کے خلاف تیاری شروع کر دی جنگ کی. ان کے بڑے بڑے سردار بدر کے موقع پر مارے گئے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اور بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی. پورا سال وہ بڑے زور و شور سے تیاری کرتے رہے. تو بالآخر شوال کے مہینے میں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے.
حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں خبر مل گئی کہ کافر مشرک ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لہذا آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ان میں جو اکابر صحابہ تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، اور اس میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، اکابر صحابہ کی رائے، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ان سب کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلیں. جب کافر ہم سے لڑنے آئیں گے، قتال کرنے آئیں گے، تو ہم یہیں رہ کر ان کا سامنا کریں گے. جبکہ کچھ پرجوش صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام، انہوں نے اصرار کیا، یا رسول اللہ ہمیں جنگ میں، غزوہ میں شرکت کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع ملا ہے، لہذا ہمیں باہر نکل کر جنگ لڑنی چاہیے، ہمیں باہر نکل کر جنگ لڑنی چاہیے. اس بار انہوں نے اصرار کیا. بات نوجوان پرجوش جوشیلے صحابہ کرام ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے چونکہ بہت زیادہ اصرار کیا تھا اور پھر اللہ کی مشیت بھی اس میں تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو آپ نے حامی باندھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ جمعے کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ جنگی ساز و سامان اپنے جسم پر پہن کر، خود زرہ، یہ سارا جنگی ساز و سامان پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. جب آپ باہر تشریف لائے تو پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے اصرار کیا تھا باہر جا کر لڑنے کا، انہیں ندامت ہوئی. وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، آپ کے فرمان پر، لہذا آپ جس طرح چاہے فیصلہ کریں، تو آپ باہر نہ نکلیں. تو حضور نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو دشمنوں کا مقابلہ کیے بغیر اسے اتار لے. یعنی جب کسی نبی نے جنگی لباس بے تن کر لینا ہے تو پھر دشمنوں کا مقابلہ کیے بغیر اسے نہیں اتارنا. تو حضور نے منع فرما دیا، نہ اتارا. تو آپ نے تیاری کا حکم دے دیا، نکلنے کا حکم دے دیا. تو اس موقع پر میں 2-3 احادیث مبارکہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں. امام دارمی نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حام میں دیکھا کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں. میں نے حام میں دیکھا کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک بیل ذبح کیا جا رہا ہے. یعنی حام میں دیکھا کہ میں ذرہ پہنے ہوا ہوں، ذرہ میں ہوں، اور میں نے دیکھا ایک بیل ذبح کیا جا رہا ہے. فرمایا میں نے ذرہ سے مدینہ کو تعبیر کیا ہے. ذرہ سے کیا مراد ہے؟ مدینہ شریف، مدینہ کو تعبیر کیا ہے. اور بیل کی تعبیر، جو بیل کو ذبح کیا جا رہا ہے، بیل کی تعبیر اس سے مراد بھاگنا ہے، بھاگنا. اور اللہ کے کام میں بہت خیر ہے، اور اللہ کے کام میں بہت خیر ہے. اور اگر ہم مدینہ میں رہیں، اور اگر ہم مدینہ ہی میں رہیں، تو وہ اگر ہم سے قتال کریں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے. وہ نوجوان صحابہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں، وہ پرجوش تھے نا جوشیلے، وہ کہنے لگے کہ ایسے جو کافی لوگ ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی مدینہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکے، تو کیا اب زمانہ اسلام میں ہم ان کو مدینہ میں داخل ہونے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر جس طرح تم چاہو کرو.
پھر جس طرح تم چاہو. تو پھر انصار نے ایک دوسرے سے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو نہیں مانا, ہم نے حضور کی رائے کو نہیں مانا. تو انہوں نے آپ کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ جس طرح چاہے حکم فرمائے. آپ نے فرمایا اب یہ کہہ رہے ہو نبی جب ہتھیار پہن لے تو اس کے لیے جنگ کیے بغیر ہتھیار اتارنا جائز نہیں ہے. یہ سنن دارمی میں حدیث ہے, سنن دارمی میں. تو اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کیا ہونا تھا, کیا حال احوال تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اللہ کے امر سے. اس لیے تو آپ نے فرمایا میں مضبوط زرہ پہنے ہوئے, اس سے مراد مدینہ طیبہ یعنی جب تک مدینہ کے اندر ہے محفوظ ہے. اور جو بیل باغ ذبح کیا جا رہا ہے اس سے مراد یعنی جنگ سے بھاگنا ہے کہ مسلمان صحابہ شہید ہوں گے تو مسلمان جنگ سے بھاگیں گے. اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی حرکت دی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا. اس کی تعبیر وہ ہے جو جنگ احد کے دن مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, جو جنگ احد کے دن مسلمانوں کو شکست کا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. میں نے تلوار کو دوبارہ تلوار کو ہلایا تو پہلے سے بھی اچھی صورت بن گئی. فرمایا اس کی تعبیر وہ ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مسلمان متحد ہوئے. اور میں نے ہاں میں ایک بیل کو دیکھا اور اللہ کے کام میں بہت بہتری ہے. اس کی تعبیر وہ ہے جو مسلمانوں کو جنگ احد کے دن پریشانی لاحق ہوئی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جو نقشہ پیش آنے والا تھا, منظر پیش آنے والا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کر دیا, صحابہ کرام کو خبردار کر دیا. پھر احد کے میدان میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قیام کیا دشمنوں کے سامنے, تو وہاں آپ کے عقب میں آپ کے پیچھے ایک ٹیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر صحابی تھے, انہیں حکم دیا کہ تم 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس ٹیلے کو سنبھال لو تاکہ دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر سکے, اور چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو کسی حال میں بھی تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا, اس ٹیلا کو نہیں چھوڑنا. تو مقابلہ ہوا, جنگ احد ہوئی. کیا ہوا؟ پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جو عبداللہ بن ابی تھا وہ 300 منافقوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا, حضور کے ساتھ آیا تھا. لیکن اس نے کہا کہ مسلمانوں نے اور ان کے نبی نے ہمارا مشورہ نہیں مانا مدینہ میں رہ کر جنگ لڑنے کا, لہذا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کر چلا گیا, 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا مدینہ میں. اب اس کا کیا ہوا؟ بعض صحابہ کرام پر اس کا منفی امپیکٹ پڑا. 2 قبیلے تھے, ایک قبیلہ تھا حضرج میں سے بنو سلمہ کا قبیلہ تھا حضرج میں سے, اور اوس میں سے تھا بنو حارثہ کا قبیلہ, اوس میں سے بنو حارثہ کا قبیلہ اور حضرج میں سے بنو سلمہ کا قبیلہ. یہ بھی بزدل ہونے لگے ان منافقوں کو دیکھ کر, کیونکہ سامنے ان کے 3000 کا لشکر تھا اور مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے تھے, اور ان میں سے بھی 300 سپاہی 300 اپنے ساتھیوں کو وہ واپس لے کر چلا گیا عبداللہ بن ابی. تو اس سے جو بنو سلمہ حضرت اور بنو حارثہ اوس ان پر نیگیٹو امپیکٹ پڑا اور یہ بزدل ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے, واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا ولی تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈارش ہوئی, تو اس لیے وہ ادھر ہمت سے کھڑے رہے, وہ نہیں پیچھے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ جب جنگ ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا, مسلمانوں نے پسپا کیا,
3 بار. جب وہ پسپا ہو کر بھاگنے لگے کافر مشرک، تو وہ جو ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم فاتح ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، لہذا اب ہمیں مزید حملہ کرنا چاہیے. مسلمان مال غنیمت وہ اپنا قبضے میں کرنے لگے، جو جنگ میں ہاتھ آتا ہے مال غنیمت، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی مال غنیمت لینا چاہیے. وہ حضور کا فرمان بھول گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نظر انداز کر گئے. لہذا وہ انہوں نے ٹیلا کو چھوڑ دیا اور آگے مسلمانوں کے ساتھ. ادھر کافروں نے پیچھے خالد بن ولید، اس وقت وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کو مقرر کیا ہوا تھا، تو اس نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. جب پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان درمیان میں پھنس گئے. اب پیچھے سے خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر آ گیا، آگے سے کافروں کو پتا چلا کہ پیچھے سے حملہ کر دیا ہمارے ساتھی نے، وہ بھی جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، تو مسلمان درمیان میں پھنس گئے. اس سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی میں شہید ہوئے تھے، جو وہ تھی کیا نام ہے اس کا، جس نے قسم کھائی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چباؤں گی، تو اس نے معاذ اللہ ان کے جسم کا مسئلہ کیا اور ان کا جگر چبانے، لیکن وہ نہ چبا سکی. تو اس طرح حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے. کئی صحابہ کرام اس لشکر میں شہید ہوئے، کئی صحابہ کرام اس لشکر میں شہید ہوئے. ہاں جی باجی میں نے بتا دیا. تو کئی صحابہ کرام 70 کے قریب غالباً صحابہ کرام شہید ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک، جو نچلے دندان مبارک تھے ان میں سے ایک دندان مبارک کا ایک حصہ بھی شہید ہوا. حضور کا چہرہ مبارک بھی شہید ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہوئے. اور اس جنگ میں یہ انہوں نے فتنہ پھیلا دیا، یہ سازش پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا، قتل ہو گیا معاذ اللہ. یہ بھی انہوں نے ایک اپنی طرف سے افواہ پھیلا دی، اور تو اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا. تو پھر اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی، اور یہ ہزیمت کا کس وجہ سے انہیں نقصان ہوا، مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا، جو صبر اور تقوی کا دامن چھوڑ دیا تھا. صبر نہ کر سکے اور تقوی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان اس پر عمل نہ کر سکے. تو جب صبر اور تقوی کو چھوڑ دیا تو غزوہ احد میں اس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھاٹی پر تشریف لے گئے، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے مکالمہ کیا کافروں سے. تو پھر وہ کافر چلے گئے اور مسلمان واپس مدینہ طیبہ میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں اسی واقعہ کو بیان کیا ہے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. جب انہوں نے بدر میں اللہ پر کامل توکل کیا تھا، اپنی عددی اقلیت اور اپنے مال و زر کی کمی، اسلحہ کی کمی، عددی طاقت، اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور اللہ پر توکل کیا تھا. تو کم تعداد، کم اسلحہ کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو بدر میں فتح مل گئی. اور جب ادھر یہ اپنے اسلحہ کو دیکھتے رہے، گھوڑوں کو دیکھتے رہے، اپنی عددی طاقت کو دیکھتے رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نظر انداز کر دیا، تو پھر انہیں ظاہری طور پر شکست ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا، دین کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں صبر اور تقوی کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی کامل محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آپ سب سے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ یوٹیوب چینل جس پر میں آپ کو اپلوڈ کرتا ہوں یہ سارے لیکچر، اس کو سب آپ سبسکرائب کر لیں اور ان کو سنا کریں اور اس کو لائک کیا کریں، اور اپنا میسج بھی شیئر، پیغام بھی شیئر کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.